قرآن انہیں متقی کہتا ہے جو متقی بننا چاہیں۔ تو پورا قرآن مجید ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات جو قرآن مجید کے شروع میں پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یوں شروع ہوتی ہے پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کی تشریح ہم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب آسمانی کتاب کو کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس الہامی وحی شدہ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا، جو اس میں نازل کیا گیا، وہ سب کا سب سچ ہے، وہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست کہا، اپنے نبی تک جو بات پہنچائی وہ بالکل درست پہنچائی، اور نبی نے جس طرح سے یہ کتاب تم تک پہنچائی بالکل ٹھیک، کوئی شک والی بات نہیں۔ لا ریب فیہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 314 رسول اللہ نے بھیجے۔ نبی تو 1,24,000، رسول حضور سے پہلے 314 کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ہر رسول پہ کتاب نازل کی، اور ہر کتاب کو لوگوں نے بدل کے رکھ دیا، تحریف کر دی، اس میں ایڈیشنز آلٹریشنز کر دی، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں کاٹ دیا۔ اور کتابیں لوگوں کے سامنے جب آئیں تو یہ پہچاننا مشکل کہ اس میں اللہ کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا شامل کیا ہوا کون سا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریف ہو گئی، بدل گئی کتابیں۔ تو 314 کتابیں بدل ڈالی انہوں نے، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ کسی کتاب کو محفوظ رکھ سکے۔ انہوں نے پہاڑوں پہ لکھی، پتھر کی تختیوں پہ لکھی، چٹانوں پہ لکھی، یار لوگوں نے پھر بھی بدل دیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہ بدلی نہیں گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکے گی۔ آگے کئی جگہوں پہ یہ مضمون بار بار آئے گا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہماری نصیحت ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے، اور اب دیکھ لینا اس مرتبہ ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ 314 کتابوں کا تو تم نے ستیہ ناش کر دیا، یہ 315ویں کتاب جو آئی ہے یہ ہم تمہیں بدلنے نہیں دیں گے۔ اور اسی دعوے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لا ریب فیہ، یہ بدلی نہیں گئی۔ ایک جو فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے پروردگار کا کلام جو ہے صدق اور عدل میں اپنی معراج کو پہنچ گیا۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کے کلام کو بدلنے والا اب کوئی نہیں بدل سکے گا اب۔ عزیزان گرامی، یہ ایک تو عقیدے کی بات ہے، لیکن اس بات کو ذرا عقلی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سے بڑا معجزہ انسانیت نے آج تک نہیں دیکھا۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، اس کو دماغ میں جگہ دیں۔ آج آپ کسی کتاب کی حفاظت کرنا چاہیں، آپ کہیں کہ یہ میرا تحقیقی کارنامہ ہے، میں اس کو رہتی دنیا تک، ہزاروں سالوں تک محفوظ کرنا چاہتا ہوں، آپ نہیں کر سکیں گے۔
آپ کے پاس تمام ذرائع و وسائل موجود ہیں، آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ موجود ہے، ویڈیو ٹیپس ہیں، آڈیو ٹیپس ہیں، مائکرو فلمز ہیں، آپ کے پاس کالج ہیں، سکولز ہیں، لائبریریز ہیں، میوزیمز ہیں، بینکس ہیں، لاکرز ہیں، پریس ہیں. آپ ایک ایک کتاب کے آپ کروڑ نسخے آپ شائع کر کے آپ دنیا کی ہزاروں جگہوں میں آپ بھیج سکتے ہیں. آپ کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں. آپ نہیں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ، کسی ایک کتاب کی حفاظت کرنا چاہیں اور یہ دعویٰ کرنا چاہیں کہ یہ کتاب جو ہے، یہ ڈاکومنٹ جو ہے قیامت تک، ہزاروں سالوں تک محفوظ رہے گا، ضائع نہیں ہوگا، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو یہ دعویٰ آپ ماننے کو تیار نہیں ہو. ممکن نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا، آج بھی نہیں کر سکے گا. دنیا کی ساری حکومتیں مل کے یونائٹڈ نیشنز کے وہاں مرکز میں بیٹھ جائیں اور یہ طے کرنا چاہیں کہ کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں، پریزرو کر لیں، اور یہ دعویٰ کریں کہ یہ جناب ہم نے یہ اتنے کام کر لیے ہیں، ہم نے لائبریریوں میں، عجائب گھروں میں ہم نے ویڈیو فلمز، مائکرو فلمز سب کچھ کر اب یہ کتاب کبھی ضائع نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی، اس میں کہیں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. تو آپ ہنسیں گے کہ میاں 200-300 سال گزرنے کے بعد نہ تم رہو گے نہ تمہاری کتاب رہے گی. اور میاں تم کتاب کی بات کرتے ہو، جس زبان میں تم نے کتاب لکھی ہے نا، یہ زبان ہی نہیں رہے گی. جب زبان ہی وہ نہیں ہوگی تو کتاب کو چاٹو گے، کیا کرو گے؟ اس وقت بھی اتنی متمدن ترقی یافتہ دنیا میں آپ کسی ایک ڈاکومنٹ کو، کتاب کو محفوظ رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں قرآن مجید کی حفاظت کا اور اس کے پریزرو ہونے کا دعویٰ کس زمانے میں کیا جا رہا ہے، جبکہ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں. کل پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جیسے حضور تشریف لائے ہیں تو کل 15-20 جو لکھ پڑھ سکتے ہیں، کل 15-20 آدمی سارے. کوئی لائبریری نہیں، کوئی میوزیم نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی لاکر نہیں، کوئی مائکرو فلمز وغیرہ اور یہ ویڈیو آڈیو فلمز کچھ نہیں. لیکن کتاب کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ایک حرف کو تم ادھر سے ادھر بدل نہیں سکو گے. لا یاتی انہ لکتاب عزیز، یہ زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے پیچھے سے اس میں کسی باطل غلط بات کی اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے، اضافہ نہیں کر سکتے تم اس میں. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے، یہ بدلنے نہیں دیں گے. اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ یہ دعویٰ جو ہے اس زمانے میں جبکہ کوئی سہولت نہیں ہے، آج تو آپ یہ دعویٰ کر نہیں سکتے، اس زمانے میں یہ دعویٰ کر دیا گیا جبکہ کوئی سہولت نہیں تھی. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسانی دعویٰ نہیں ہے. انسان کے بس میں یہ دعویٰ تو اب نہیں ہے، اب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اس زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ دعویٰ انسانی طور پہ نہ اب ممکن ہے نہ اس وقت ممکن تھا. اب بھی کبھی کوئی شخص دعویٰ کرے گا تو وہ انسانی دعویٰ نہیں ہوگا، انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس وقت بھی جو یہ دعویٰ کیا گیا تو وہ انسان کی طرف سے نہیں تھا، وہ رحمان کی طرف سے تھا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب اس وقت تو 1500 سال پہلے تو دعویٰ تھا نا، لیکن 1500 سال کے بعد اب یہ دعویٰ نہیں رہا، اب تو حقیقت بن گیا کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو 1500 سال پہلے کی ہمارے پاس ہو اور محفوظ ہو. اور سنیں، میں نے ابھی کہا تھا کہ آپ کتاب کی بات کرتے ہیں، کتاب کا جو کیریئر ہوتا ہے، اس کی جو زبان ہوتی ہے، اس کی جو ڈکشن ہوتی ہے، وہ محفوظ نہیں رہتی. 400-500 سال کے بعد زبان ختم ہو جاتی. وہ زبان جس میں کہ انجیل نازل ہوئی، عبرانی زبان، وہ عبرانی زبان دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ زبان ہی موجود نہیں ہے تو انجیل کو کیا کریں گے؟ کہاں سے پڑھیں گے اس کو؟ کون پڑھے گا؟ کون سمجھے گا؟ لیکن دوستو، دنیا میں ایک زبان موجود ہے جو بدلتی نہیں ہے، جو ختم نہیں ہوتی ہے.
جو 1500 سال پہلے جیسے تھی آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ میں جب سعودی عرب میں پڑھاتا تھا تو اس مضمون پہ آتے ہوئے میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو جو میں زبان اب تمہارے ساتھ بول رہا ہوں، جو محاورات اور جو ترکیبیں میں استعمال کرتا ہوں، یہ ڈکشن، یہ محاورے، یہ طرز گفتگو، یہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہ ابوبکر صدیق کا ہے، یہ عمر فاروق کا ہے۔ اس زبان کی گھڑی وہیں رک گئی، اس میں تبدیلی آنا بند ہو گئی۔ اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے دوستو، کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہ زبان وہیں کی وہیں ٹھہر گئی۔ جو زبان 1500 سال پہلے بولی اور لکھی جاتی تھی آج بھی وہی زبان پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ آپ 1000 سال پہلے کی تفسیر پڑھ لیجئے اور اس 5 سال پہلے کی تفسیر پڑھ لیجئے، زبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پڑھ لیجئے اور اس دور کے کسی ادیب کی زبان پڑھ لیجئے، اس زبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چند الفاظ ادھر سے ادھر، وہی کا وہی اسلوب ہوگا، وہی تراکیب ہوگی۔ تنہا ایک زبان ہے دنیا میں عربی جس کی سوئیاں رک گئیں، جس میں تبدیلی آنا بند ہو گئی اور جس کی اللہ نے حفاظت فرما لی۔ یہاں سے دوستو ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو چیز اس کے سائے میں آ گئی اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ عربی کی حفاظت، عربی میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ عربی تو جوہلا کی زبان تھی، جاہلیت کا کلام جو تھا اس میں امراء القیس بھی ہے، بڑا گندا کلام ہے اس کا۔ عربی کو کوئی مقدس زبان تو نہیں تھی، یہ تو قرآن نے آ کے اس کو پاک کر دیا۔ اس کے اندر تو بڑے گندے گندے محاورے ہیں، بڑی گندی گندی گالیاں ہیں، لیکن قرآن نے آ کے اس کو تقدس عطا کر دیا اور اس کو بقا عطا کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کا جس چیز سے تعلق پیدا ہوتا گیا ہے نا، خواہ وہ امراء القیس کا گندا کلام ہے، خواہ وہ عربی زبان ہے، خواہ وہ عربی ادب ہے، خواہ وہ سیرت طیبہ ہے، خواہ وہ حدیث ہے، خواہ وہ فقہ ہے، قرآن کے سائے میں دوستو جو چیز بھی آ گئی اس کی حفاظت ہو گئی۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ فرد کی حیثیت سے یا گروہ کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے یا ملک کی حیثیت سے اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن کے سائے میں آ جاؤ۔